شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو؟ شوہر: یہ مجھے چائے میں تعویذ ملا کر پلاتی ہے، مجھے اپنے قابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ بیوی غصے میں روتی ہوئی بولی، وہ تعویذ نہیں بلکہ ٹی بیگ ہے۔ شوہر بیگم سے: مجھے دفتر جانے میں دیر ہو رہی ہے، آخر یہ ناشتہ کب تیار ہوگا؟ بیگم: آپ تو یوں ہی شور مچاتے ہیں، میں 2 گھنٹے سے کہہ رہی ہوں، بس 5 منٹ میں ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ پہلا دوست: یار تجھے معلوم تھا کہ آج کون سا پیپر تھا؟ دوسرا دوست: ہاں یار، آج ریاضی کا پیپر تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پہلا دوست ناراض ہوتے ہوئے: مطلب تمہیں پتہ تھا لیکن تم نے مجھے پھر بھی نہیں بتایا۔ دوسرا دوست: ارے نہیں یار، وہ تو ساتھ والے لڑکے نے کیلکولیٹر نکالا تو پتہ چلا۔ ضرورت مند بیوہ کو خون کی ضرورت تھی، ایک کنجوس نے اپنا خون دے کر اس کی جان بچائی۔ بیوہ بہت خوش ہوئی، اس نے کنجوس کو 1000 روپے انعام دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بیوہ کو دوبارہ خون کی ضرورت پڑی، کنجوس کو 500 روپے دیے۔ اس نے اتفاق سے بیوہ کو تیسری مرتبہ پھر خون کی ضرورت پڑی اور وہی آڑے وقت میں اس کے کام آیا۔ اس مرتبہ بیوہ نے اسے 1 پیسہ بھی نہ دیا اور پیار بھری نظروں سے دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی رگوں میں موجود کنجوس کا خون اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔ ایک آدمی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ روڈ پر کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی ہے جو اس لڑکی سے شادی کر لے، کوئی ہے جو اس لڑکی سے شادی کر لے۔ اس کی آواز سن کر وہاں لڑکوں کا رش لگ گیا۔ اس رش میں سے ایک لڑکے نے آواز لگائی، میں کروں گا اس لڑکی سے شادی اور حق مہر میں 10 لاکھ دوں گا، جبکہ جہیز بھی نہیں لوں گا۔ دوسرے لڑکے نے اس سے دگنی بولی لگا دی۔ اسی طرح لوگ بڑھ چڑھ کر بولیاں لگانا شروع ہو گئے۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک لڑکے نے سوال کیا کہ بھائی ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اس طرح سے بولی لگاتے جا رہے ہو؟ جواباً لڑکی کے ساتھ آئے اس آدمی نے کہا کہ بھائی یہ لڑکی گونگی ہے۔ باپ نے حیرانی سے اپنے بیٹے سے پوچھا، عرفان تم مرغا کیوں بنے ہوئے ہو؟ بیٹا بولا، ابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو کام اسکول میں کرو اسے گھر پر بھی دہرایا کرو۔ ایک فقیر نے راہگیر سے کہا کہ 5 روپے کا سوال ہے بیٹا۔ راہگیر بولا، بابا جی مجھے بتائیں، شاید مجھے اس سوال کا جواب آتا ہو۔ ایک پاگل کافی دیر سے دیوار سے کان لگائے کھڑا تھا۔ ایک آدمی نے پاگل سے پوچھا، کیا سن رہے ہو؟ پاگل بولا، تم بھی سن لو۔ آدمی بھی کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ پاگل بولا، ارے او پاگل آدمی، میں صبح سے کان لگائے کھڑا ہوں، مجھے ابھی تک کچھ سنائی نہیں دیا، تو تمہیں اتنی جلدی کیسے سنائی دے گا؟ ایک آدمی کھڑے کھڑے چابی سے اپنا کان کھجا رہا تھا۔ ایک پاگل اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی جان اگر آپ اسٹارٹ نہیں ہو رہے تو میں دھکا لگا دوں۔ ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا، استاد جی میرے ابو نے کہا ہے کہ وہ آپ کو 1 مرغی تحفے میں دیں گے۔ استاد خوش ہو گیا
اور بے صبری سے مرغی کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب 1 ہفتہ گزر گیا اور مرغی نہیں آئی تو استاد نے بچے سے پوچھا کہ آپ کے ابو نے مرغی نہیں بھیجی؟ بچہ بولا، نہیں استاد جی، کیونکہ اب وہ مرغی صحت مند ہو چکی ہے۔ شوہر کو آفس جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ بڑی عجلت سے جیسے تیسے کر کے تیار ہوا اور دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ 5ویں منزل سے اتر کر جب گھر سے نیچے پہنچا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنا رومال اور موبائل فون تو گھر پر ہی بھول آیا ہے۔ چونکہ آفس جانے میں کافی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ نیچے سے ہی بیوی کو پکار کر منگوا لیا جائے۔ اس نے چلا کر اپنی بیوی کو آواز لگائی اور تمام چیزیں طلب کر لیں۔ بیوی گھبراتی ہوئی دونوں چیزیں لے کر آئی۔ شوہر نے نیچے سے اشارہ کیا کہ جلدی سے دے دو۔ بیوی نے جلدی میں موبائل فون اچھال دیا۔ شوہر سے کیچ مس ہو گیا اور موبائل فون زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شوہر غصے میں لال ہونے لگا۔ اتنے میں بیوی رومال بھی دینے لگی تو شوہر چلا کر بولا، رہنے دو، میں اوپر آ کر ہی لے جاتا ہوں۔ دنیا میں زیادہ تر مرد حضرات عورت کی وجہ سے نیک ہیں، کچھ بیوی کے خوف سے اور کچھ حوروں کے شوق سے۔ بیوی شوہر سے، فرض کرو اگر میں تمہاری ہر بات مانوں اور سمجھوں تو۔ شوہر ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا۔ بیوی، کیا ہوا؟ تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ شوہر، کیونکہ مجھ سے تو فرض ہی نہیں ہو رہا۔ پھپھو، ارے بھائی، وہ لڑکا مجھے اتنی دیر سے کیوں گھورے جا رہا ہے؟ لڑکا کباڑیا ہے پھپھو، پرانی چیزوں کو یوں ہی گھورتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بحری جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ اتفاق سے 3 آدمی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جزیرے پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو ایک چراغ ملا۔ اسے رگڑنے پر ایک جن حاضر ہوا۔ وہ تینوں جن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جن نے ان سے کہا، میں تمہاری ایک ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تینوں یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پہلا آدمی بولا، مجھے میرے والدین کے پاس لے چلو۔ جن نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ دوسرا آدمی بولا، مجھے میرے بیوی بچوں کے پاس لے چلو۔ جن نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی۔ پھر جن نے تیسرے آدمی سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میرا دل ان دونوں کے بغیر نہیں لگ رہا، ایسا کرو تم ان دونوں کو واپس لے آؤ۔ Please subscribe our channel.